دیکھیے نا، حضور اپنے گھر سے نکلے اس وقت 40 جوان ننگی تلواریں لے کر مکان کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے۔ مکے میں 40 خاندان آباد، ہر خاندان نے نبی کریم کے قتل کے واسطے ایک ایک نوجوان دیا۔ پہلے تو 40 خاندانوں نے اتفاق کیا قتل کر دیا، پھر ہر خاندان نے قتل کرنے کے لیے ایک ایک جوان دیا، تو 40 جوان ننگی تلواریں لے کر سرکار کے مکان کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے کہ آج زندہ نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دے دیا ہجرت کا۔ حضور نے حضرت علی اس وقت حضور کے پاس گھر میں ساتھ فرمایا ہے، علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ تم لے لو، اور جس کی امانت ہے اس کو دے کر میرے پیچھے مدینہ طیبہ میں۔ ذرا غور کرو، کافر جان کے دشمن ہے، خون کے پیاسی ہے، اور برہنہ شمشیریں لے کر قتل کے ارادے سے آئے ہوئے بھی ہیں۔ ایسے حالات میں بھی ایسے دشمنوں کی امانتیں بھی حضور نے خود دبایا۔ کوئی دنیا میں ایسا امانت دار دکھا سکتا ہے کہ جو خون کے پیاسے جانی دشمن ان کے مال کی بھی حفاظت کرے، ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے؟ دنیا میں کوئی ایسا امانت دار اور دیانتدار نہیں دکھا سکتا جیسے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت علی سے فرمایا یہ امانتیں لے لو اور میرے بستر پر چادر میں کو لے جاؤ، تاکہ یہ کافر ادھر ادھر سے جھانک کر دیکھیں کہ سمجھے ابھی گھر میں، اور خود سرکار نکلے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب چپکے سے نہیں نکلنا، دبے پاؤں نہیں نکلنا، تیری زندگی کا ایک ایک وقت لکھا جائے گا، تیری ہر ادا قلم بند ہوگی، تو تیری سیرت میں تیرے مقدس حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ نبی چپکے سے ڈرتا ہوا دبے پاؤں نکل گیا، قرآن پڑھتا ہوا نکل، اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوا نکل، اور ان دشمنوں کے سروں پر آنکھ ڈالتا ہوا نکل۔ سبحان اللہ۔ حضور نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر۔ جب اس آیت پر پہنچے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے آگے دیواریں حائل کر دی، آگے پیچھے پردے حائل ہو گئے، آنکھوں پر پردے پڑ گئے، رسول موجود ہے مگر ان کو نظر نہیں آیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سبحان اللہ۔ کیا کر رہا ہوں؟ رسول موجود ہے مگر کافروں کو نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے آنکھوں پر پردے ڈالا۔ موجود تھا یا نہیں؟ بولو، سامنے موجود مگر وہ نہیں دیکھتے۔ معلوم ہوا ایسے بھی ہوتی ہیں کہ رسول ان کے پاس موجود ہوتا ہے مگر وہ دیکھتے نہیں۔ رسول موجود ہے اور حضور قرآن پڑھتے ہوئے وہ تراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ تراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ حضور نکلے اور سروں پر خاک ڈال کے نکلے۔ یہاں بھی ایک بات ہے، حضور نے زمین سے ایک مٹھی خاک کی لی اور اس طرح ڈالی ان سب کے سروں پر۔ یہ بات بڑی قابل ہے۔ وہ 40 آدمی مکان کے ارد گرد کھڑے کہ جدھر سے بھی نبی نکلے ہم حملہ کر دیں اور زندہ نہ جانے۔ تو بتائیے
اگر ایک ہاتھ کی مٹھی لے کر یوں پھینک دی جائے تو 40 آدمی جو مکان کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں ان کے سروں پر خاک پڑ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر 40 آدمی سروں کو ساتھ ساتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں تب بھی یوں خاک کی مٹھی پھینکی جائے تو سب کے سروں پر نہیں، ہاں یوں پڑ سکتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی آپ آہستہ آہستہ سب کے بانٹ کے تقسیم کر دیں۔ تو حضور نے خاک مٹھی خاک پھینکی، 40 سروں پر پڑی، بولو کیسے پڑ گئی؟ ہاں میرے تمہارے ہاتھ سے نکلتی، کسی اور کے ہاتھ سے خاک نکلتی تو پھر تو ہم کہتے کہ یہ ممکن نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاک نکلی کس ہاتھ سے تھی پھر کوئی تعجب نہیں ہوتا، پھر انکار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جس ہاتھ سے خاک نکلی وہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہے؟ میں نہیں کہتا، قرآن پڑھ کر حضور نے زمین سے چند کینکریاں چند سنگریزے اٹھائے اور کافروں کو مارے تو اللہ آئے تو کہا، اللہ فرماتا ہے مارا میتا، محبوب سنگریزے تم نے نہیں مارے، ایک کینکریاں تو نے نہیں ماری، ادھر میتا جبکہ تو نے ہی ماری، سبحان اللہ، تو نے نہیں ماری، کب؟ جبکہ تو نہیں ماری۔ اگر یوں ہوتا نا تو نے نہیں ماری کینکریاں اللہ نے ماری تو بات بالکل صاف نہیں، اس میں ایک رمز ہے کہ تو نے نہیں ماری جبکہ تو نے ہی ماری۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محبوب خاک تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نہیں پھینکی، ایک کنکریاں تو نے نہیں ماری تب جبکہ تو نہیں ماری، تو پھر کس نے ماری؟ ولیکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے ماری۔ بات بھی ہو گئی، پردہ بھی رہ گیا، سمجھنے والے سمجھ بھی گئے، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے یہ کلام نکل گیا جو اہل محبت کے قلوب پر نقش ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنگ ریزہ نیر زند دستر جنا ومارا میتا ادھر میتا ید کتاب، فرماتے ہیں وہ سنگ ریزے جب حضور کے دستے مبارک سے نکلے تو آیت نازل ہوئی مارا میتا ادھر میتا ولیکن اللہ، کیا ثابت ہے؟ دستے احمد عین دستے ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر کتاب۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاک کس ہاتھ سے نکلی تھی تو پھر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، خاک اس ہاتھ سے نکلی تھی جو بظاہر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور بباطن خدا کا ہاتھ۔ معذورت، حضور قرآن پڑھتے ہوئے اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتے ہوئے ان کے سروں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نکلے اور کہاں گئے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، اے ساری مخلوقات، والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، اور علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر کدھر جا رہے ہیں؟
صدیق اکبر کے مکان کی طرف. اللہ فرماتا ہے اعلیٰ صراط مستقیم. رسول پڑھتا جا رہا ہے اعلیٰ صراط مستقیم، اور جا کہاں رہا ہے صدیق اکبر کے گھر کی طرف. معلوم ہوا صدیق کی طرف جانا یہ صراط مستقیم ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب پاکستان. صدیق اکبر نبی صدیق اکبر کے مکان کی طرف جا رہا ہے اور پڑھتا ہوا جا رہا ہے اعلیٰ صراط مستقیم. صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے، چراغ جل رہا. صدیق اکبر اندر جاگ رہے ہیں. آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، ناخنوں سے ہلکی سی دستک دی، فوراً دروازہ کھول دیا. فرمایا ابو بکر تم جاتے ہو جیسے تمہیں پہلے سے ہی معلوم ہو کہ ہم نے آنا. چراغ بھی جگہ ہے اور تم جاگ بھی رہے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے برصغیر گفتگو فرمایا تھا کہ ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی، اچانک اللہ کا حکم آئے گا. اور حضور آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا رفیق سفر ہوگا. یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا نا اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا. اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک حکم آئے اور میرا نبی تشریف لائے اور میں سویا ہوا پایا جاؤں. اٹھانے میں جگانے میں دیر لگ جائے اور اتنے میں شاید کوئی کافر نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے. حضور اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی سویا ہے. فرمایا ابو بکر چلو، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. تو آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ سے 7-8 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جبل سور، اس میں غار ہے، 3 میل کی چڑھائی ہے. سنیتا کیسے وقت مانیں سنی ہوئی بات دیکھی جیسی نہیں ہوتی. ترکوں کے بادشاہوں نے زائرین کی سہولت کے واسطے پتھر کاٹ کاٹ کے سیڑھیوں کی طرح بنا دیا. اور جب صدیق اکبر اور حضور تشریف لے گئے تھے اس وقت تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی یہ غار زیارت گاہ نہیں بنی تھی. جب چڑھنا شروع کیا تو ایک نوکیلا پتھر حضور کے پیر میں لگ گیا. حضور کا پیر زخمی ہو گیا پتھر کے لگنے سے. چلنے میں تکلیف ہوتی تھی، دشواری ہوتی تھی. حضرت ابو بکر نے عرض کیا حضور صاحب کا پیر زخمی ہو گیا، پھر دوبارہ کہیں کوئی پتھر نہ لگ جائے، زخم میں اضافہ ہو جائے گا، زخم بڑھ جائے گا. تو حضور میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چڑھتا ہوں. واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ علماء سے سنا، کندھوں پر اٹھا کر چڑھے. 3 میل چڑھائی ہے، بڑی کٹھن اور دشوار چڑھائی. صدیق اکبر نبوت کا بوجھ اٹھا کر چڑھائی چڑھ رہے ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح، جب صدیق اکبر نبی کریم کو اپنے پشت انور پر اٹھا کر چڑھائی چڑھ رہے ہوں گے تو سرکار کس پیار کی نگاہ سے اپنے اس رفیق کو، اپنے اس پیارے کو دیکھتے ہیں کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر بڑی دشوار چڑھائی چڑھ رہے ہیں. اور ادھر صدیق کی کیا کیفیت تھی؟ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس منزل پر ہم نے جانا ہے وہ منزل آنے ہی نہ پائے اور اللہ کے نبی کا جسم انور میرے جسم کے ساتھ لگا رہے اور میں چڑھائی چڑھ. کیونکہ ایک ایک قدم پر ہزاروں درجے بلند ہو رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے پھر غار ثور میں گود میں لے کر سوئے. سانپ نے کاٹا، سانپ کے کاٹنے کی تکلیف بھی برداشت کی، مگر اس میں حکمت تھی کہ شہادت کا مرتبہ بھی مل جائے. کسی نے کیا منظر کشی کی، وہ کہتا ہے دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر. دیکھیے تو وہ غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم
سرے اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سفر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی تیری لکھتی سونپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر لیا سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر رضی اللہ تعالی عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ یہ سنیے یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا جان بھی قربان ماں بھی قربان کیا سارا گھر کا گھر اٹھا کر لے کر اولاد بھی قربان یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا اور منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی بس آخری بات کر رہا ہوں خدمت کی جان قربان کی سرکار نے کچھ صلہ دیا یا نہیں دیا ارے ایسا صلہ دیا کہ صدیق کی روح سے پوچھو ان کی روح کس قدر مسرور ہو کر کہتی ہے کہ مجھے سرکار نے کیا صلہ دیا سنو سنو سرکار نے صلہ دیا فرمایا صدیق تو نے میرے واسطے غار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا تو نے غار میں جگہ بنائی میں تیرے لیے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا غار میں پہلے تو گیا ہے مزار میں پہلے میں جاؤں گا غار میں تو گود میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تجھے اپنی آغوش کے رحمت میں لے کر آؤں بے شک کعبے میں پیدا ہونا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں ارے کعبے میں حضرت علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو سبز گنبد میں اور صدیق و فاروق کا نبی کریم کے ساتھ آرام کرنا نظر نہیں آتا کعبہ افضل ہے یا سبز گنبد افضل ہے حضور کا روضہ افضل ہے اہل سنت کا یہ مسلک ہے کہ حضور کا روضہ انور اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کے عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم قیامت تک حضور کے ساتھ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے چند منٹوں کے اندر باہر آ گئے مگر انہوں نے تو قیامت تک سرکار کے ساتھ رہے یہ بھی تو دیکھو اگر وہ فضیلت کی بات ہے تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا پھر صدیق اکبر کو اٹھاؤں گا پھر فاروق اعظم کو اٹھاؤں گا پھر ہم وکیل والوں کو اٹھائیں گے فرمایا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سرکار نے فرمایا میرے دائیں طرف صدیق اکبر ہوگا بائیں طرف فاروق اعظم ہوگا اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے اور اگر بیان کیے جائیں تو ان کے لیے کئی راتیں درکار صرف قرآن کریم سے ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو بہت سا وقت درکار ہے اصل میں مولانا نے مجھے اشارہ فرمایا ہے حضرت صاحب قبلہ نے
اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں عمر میں برکت فرمائے۔ میں نے اصل میں یہ خیال کیا تھا کہ حضرت تشریف فرما ہے تو اپنی طرف سے میں نے حکیم صاحب کچھ ہدیہ دارالعلوم کے لیے پیش کیا تھا تو آپ نے بھی دینا شروع کر دیا۔ مقصد میرا یہی کہ حضرت کی زبان سے نکلا ہوا اور بزرگوں کی زبان سے جو بات نکلی ہوتی ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور اثر شروع ہو گیا، نوٹ آنے شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت صاحب نے یہ کرم فرمایا، ان کا کرم ہے انتہائی کہ محمد شفیع کے کہنے سے بھی لوگ دیں تاکہ اس کو بھی حصہ مل جائے۔ التعالو علی الخیر کفائے نہیں، کیونکہ جو کسی کو راستہ نیکی کا بتاتا ہے اس کے کہنے سے جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں جتنا ان کو ثواب ملتا ہے اتنا کہنے والے کو بھی ملتا ہے۔ تو آپ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا اور درمیان میں منقطع ہو گیا تھا وہ پھر شروع کر دو، تاکہ جتنا آپ میری معرفت دیں گے آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، مجھے بھی پورا ثواب۔ اور جیسا حضرت صاحب نے فرمایا دارالعلوم کا خیال رکھنا، امداد کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو ترقی اور عروج پر۔ ہمارے علاقے کے کونسلر صاحب جناب غلام صابر صاحب انہوں نے بھی 50 روپے انعام فرمایا، جزاک کو ملنا۔ یہ مولانا نے جنگل میں منگل بنا دیا، دیکھو آپ کے گھروں میں بجلی آ گئی ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کہتا نہیں ٹھیک ہی ہے، ہم اپنے کونسلر اپنے ہی ہیں، نہیں تو انہوں نے کونسلر بنوانا، بڑے کام ہو جاتے۔ چلو خیر، آئندہ بتیریاں سیٹاں ہونی ہیں، صوبائی بھی ہونی ہے تو قومی بھی ہونی ہے، تو باہر ضرور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے فعال آدمی، یہ میں نے اپنی طرف سے بطور تفریح طبع بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے علاقے میں جیسے بجلی آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، ایسے ایسے بزرگ بھی تشریف لے آئے، ظاہری روشنی بھی آ گئی، باطنی بھی آ گئی، ایمانی بھی آ گئی، روحانی بھی آ گئی ہیں۔ تو آپ حضرات اس بات کا خیال رکھنا، ہمیشہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا، اس وقت بھی تعاون کرو۔ میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے کونسلر صاحب کو شکریہ ادا کریں گے اور اس کے بعد سلام ہوگا۔ آئیے جناب۔ اور ساتھ ہی مولانا ہمارے پاکستان کے علامہ شفیع قاضی صاحب جن کا تعارف کرنا تعارف کے محتاج نہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اورنج ٹاؤن کے لوگوں کے لیے کچھ دینی معلومات میں اضافہ کیا۔ میں ان کا بے حد ممنون شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی دارالعلوم نظامیہ چشتیہ قادری جناب ابو فتح محمد غلام رسول چشتی صاحب جو کہ آپ کے خدمت اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلر روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جال کا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔